اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اب جلدی والی بات کو، ایک کام زنا کے کبھی قریب نہیں جانا. نمبر 2، جو کہے کہ میری گرل فرینڈ ہے اسے کہنا بھنگی چمار والے کام تو نے کب سے شروع کر دیے. تیسرا، نشے کے قریب مت جاؤ. اسلام میں ہر طرح کا نشہ کیا ہے؟ حرام ہے. ہمیں پتہ ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے نا، اللہ سب سے پہلا عذاب اس کو یہ دیتا ہے، اس کی زندگی سے سکون چھینتا ہے، کیونکہ وہ خوشی کے لیے کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں 2 بوتل جب تک پیے گا نا اس وقت تو خوشی ہوگی، اس کے بعد خوشیاں تجھ سے ایسے چھینوں گا کہ تو ترسے گا خوشی کو. عیاش لوگوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. جو نشے سے اور عیاشیوں سے بچتے ہیں ان کی وہ خوشی والی زندگی گزارتے ہیں. تو شراب کے کبھی بھی قریب نہیں جانا. یہ جو آئس وائس کے نشے آ رہے ہیں آج کل، میں تو حیران ہوں یار، نشے کی وہ قسمیں آ گئی جو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. کوئی آئس لے رہا ہے، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی ہیروئن پی رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کون کون سی چیزیں. اور لڑکیاں نے بھی پینا یونیورسٹی میں شروع کر دیا، وہ بھی الگ پی رہی ہیں. بھائی اب بیگم سگریٹ پی رہی ہو، ہمیں تو عجیب سا لگتا ہے یار، جب آپ کی شادی ہو ایسی وہ سگریٹ پی رہی ہے. ایکچولی میں ذرا سگریٹ پی لوں پھر آپ سے بات کرتے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب جو یونیورسٹیوں میں لڑکیاں سگریٹ پی رہی ہیں تو شادی کے بعد پیئیں گی کہ نہیں پیئیں گی؟ تو یار یہ کیا ہو رہا ہے یار یہ سوسائٹی میں؟ تو بھائی توبہ کرو. گٹکے وٹکے کھانے کی چیز کینسر سے میں نے اپنے کئی دوستوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بچپن کے دوستوں کو جو گٹکے کھاتے تھے کینسر سے مرے. چھوڑو، ہمت کرو، ایک دفعہ جان چھڑاؤ ان چیزوں سے. اور انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں مت دیکھو. اور یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا، یہ جو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتی کچھ نہیں ہوتا، بالکل 100% جھوٹ ہے. یہ جو چیز نیچرل نہیں ہے وہ آپ کی صحت کو یقیناً نقصان پہنچائے گی. میڈیکل سائنس بدلتی رہتی ہے. آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. دیکھو لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی، میڈیکلی کوئی نقصان تھا ان کو؟ کوئی ڈاکٹر اس وقت لیب میں ٹیسٹ کر کے رہے وہی خون ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. بھائی بڑا نقصان کیا ہوا ان کو؟ کیونکہ نیچرل نہیں تھا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ عورت کی طرف ان کی رغبت ختم. لوط علیہ السلام نے کہا نکاح کرو، انہوں نے کہا میں عورتوں میں رغبت ہی نہیں ہے. تو جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوتا، جو کرتا ہے تو عادت پڑتی ہے، ان کو سب سے بڑا جو ان کے جو مینٹلی جو ان کا نقصان ہوتا ہے، جس طرح سے ایک اس برائی سے بچنے والا اپنی زوجہ سے سیٹسفائی ہوتا ہے، ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے والا اس طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. کیونکہ اس کے جو ہارمونز، جو ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو جب کھانا سامنے آتا ہے، نہاری بن رہی ہے، نیمبو نہ خوشبو آتی ہے، آپ کا معدہ ایسڈ چھوڑنا شروع کرتا ہے، اس کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر آپ کھانا نوالا بناتے ہو، پھر منہ میں چباتے ہو اس کو خوب رغبت کے ساتھ، پھر اس کو پیٹ میں اتارتے ہو. پورا ایک نیچرل پروسیس ہے نا. ڈائریکٹ آپ نے شاپر لا کے نہاری کا ٹھا کر کے منہ میں پھوڑ دیا کسی کے، تو میڈیکلی تو کچھ بھی نہیں ہو. ڈاکٹر کہیں گے ابھی بھی وہی کارب گیا ہے، وہی پروٹین گئے ہیں، میدے میں گئے ہیں. تو جب یہ عمل ہوتا چلا جائے گا تو آہستہ آہستہ آپ کے میدے کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہوگی. سب سے زیادہ آؤٹ تو یہ کہ پھر چبا کے کھانا آپ کے ہضم، وہ سارا ایسڈ کا جو ہارمونز، جب بھوک کے ہارمونز ہوتے ہیں نا، وہ سارے بری طرح ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو آج لڑکوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا، اور ڈاکٹر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ غلط ہے، یہ نقصان دہ آپ کی صحت کے لیے. ٹھیک ہے جو حکیم ڈراتے ہیں خطرناک، وہ والے نقصان نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے یہ ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں. یہ کل رجوع کریں گے اپنی تحقیق سے، اور جب رجوع کریں گے تو آپ کے پاس جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. اسلام نے آپ کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیے. وہ نیچرل ہے تو نیچر پہ رہو، نیچر سے بغاوت کرنے کی ڈاکٹروں کے مشورے پہ کوشش بولو نا مت کرو. کوئی ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے نا کہ ٹینشن، آج کل ہو رہا ہے ایسے، ڈاکٹر خود لگا رہے ہیں لڑکوں کے دندوں پہ. تو یہ بھی ایسے ہی ہے، وقتی طور پر انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر بار 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 اس میں اعتدال ہے ہی نہیں. تو میں بھی اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ان چیزوں کی لت پڑتی ہے تو آرام سے نہیں چھوٹتی، تو چھوڑنے کی کوشش تو کرو میرے بھائی. فوش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی، اس طرح ہاتھ سے عادت پڑ گئی، تو کوشش تو کرو نا. اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا، جو چل کے آئے گا میں دوڑ کے. تو کیسے کوشش ہوگی؟ آپ یہ ارادہ کرو کہ ہم یہ گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے،
اور اگر اللہ نہ کرے شیطان نے کروا دیا, کیونکہ عادت پڑتی ہے تو آرام سے ایک چیز چھوٹتی ہے, کروا دیا تو ہم اپنے آپ کو سزا دیں گے. وہ سزا جرمانے کی شکل میں ہو سکتی ہے, روزے کی شکل میں ہو سکتی ہے. جب غلطی ہوئی ہے اس کے بدلے میں آپ نے بطور سزا کوئی نیکی بولو نا کرنی ہے. جن سے بد نظری نہیں چھوٹتی, میں کہتا ہوں جب بھی کسی کو دیکھو 50 روپے صدقہ کر دو فوراً. ایک بد نظری کے 50 روپے تو ادا کرو. نہیں یہی بات سمجھ میں, جب 20 دفعہ دیکھے گا نیٹ پر اور ادھر ادھر انٹیوں کو چھیڑے گا یا دیکھے گا, تو 50 ہو کے جب ایک دن میں 1000 روپے نکلنا شروع ہوں گے تو آدمی لوگ بھی کہیں گے تیرے باپ کا فری کا پھوکڑ کا پیسہ ہے جو انٹیوں پہ اڑا رہا ہے تو. یہی ہوگا نا. پھر اپنا نفس بھی کہے گا یار یہ کچھ زیادہ ہو گیا. جن کی آمدن محدود ہے ان کے لیے 1000 روپے, جن کی زیادہ آمدن ہے ان کے لیے تو لاکھ روپے بھی کچھ نہیں ہے. تو اپنی آمدن کے حساب سے تو 1000 سے کس پہ آؤ گے, 500 پہ آؤ گے. پھر انٹی جائے گی, اس کو دیکھنے کا دل کرے گا. انٹیاں کو انٹی کہنا حرام ہے پاکستان میں. ایک آدمی نے کسی خاتون کو کہہ دی انٹی, اس نے کہا انٹی ہوگا تیرا باپ, ہے نا, تو انٹی نہیں, میں تو مذاق سے کہہ رہا ہوں. کوئی بھی تو آپ نے جب 50 روپے صدقہ کیے, پھر صدقہ کیے, تو پھر آپ کہوں گے یار یہ 50 اب اس دفعہ میں بچا لو. آہستہ آہستہ آپ کو گناہ چھوڑنے کی عادت انشاءاللہ بولو نا پڑے گی. کم ہو جائے گا, پھر اور کم ہوگا. 1 سال میں, 1.5 سال میں, 2 سال میں ختم ہو جائے گا. جیسے گناہ کرتے کرتے کرنے کی عادت پڑتی ہے, چھوڑتے چھوڑتے چھوڑنے کی. کچھ کرو تو صحیح, ہلو تو صحیح. اور آخری بات, بلکہ 2 باتیں بس. ایک, نماز کی پابندی. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی عزم کریں فجر تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, کیونکہ اسلام میں توحید کے بعد نماز سے بڑا حکم کوئی نہیں. اللہ کھلا رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں میرے گھر پہ آ کے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا. کچھ لوگ آتے ہیں اللہ ہر نماز میں اعلان کرواتے ہیں حی علی الصلاۃ آ جاؤ, حی علی الفلاح آ جاؤ. یہ اعلانات ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس مؤذن کی ڈیوٹی ہے. وہ بھائی یہ اللہ قیامت میں حجت تمام کرے گا کہ جب سے بالغ ہوا تھا نا اس وقت سے لے کے موت تک تو اذان سنتا رہا ہے, میں تجھے یاد دلاتا رہا اور تو سن کے سن ہو گیا تھا. تو سمجھتے ہو. اور آخری بات, دیکھو رشتہ داری جوڑنے کا اسلام میں حکم ہے, توڑنا جائز نہیں ہے. رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے. یہ بڑا خطرناک رشتہ ہے اس حوالے سے کہ اگر یہ حق آپ نے ضائع کیا تو بخشش کے دروازے آپ پر بند ہو جائیں گے. بوڑھے ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو. بوڑھے ماں باپ کو یہ سمجھو کہ اللہ نے جنت کمانے کا بہترین آپشن دے دیا ہمیں. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے اور جنت کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا, اس پر اللہ کی لعنت ہے. یعنی اتنا بہترین آپشن اسے ضائع کر دیا. ہمیں ایسے واقعات غیر مسلموں میں سننے کو ملے ہیں جہاں جہالت ہوتی ہے. میں مانتا ہوں سب نہیں ایسا کرتے. میں ایک گاؤں گیا, وہاں واقعہ ہوا. میں وہ واقعہ ویڈیو میں تو نہیں اس طرح سے اس گاؤں کا نام لے کے بیان کر سکتا تھا, ایسی چیزیں میں پھر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. اب تو کسی کو کیا پتا میں کس گاؤں کی بات کر رہا ہوں. ماں باپ بوڑھے ہو گئے, بوڑھا باپ ہے کئی سالوں سے بستر پہ ہے, تو بچوں نے خود ہی کوئی زہر دے کے مار دیا کہ یار جان چھوٹے کسی کام کا تو ہے نہیں. یہ ہو رہا ہے سوسائٹی میں. اب الحمدللہ میجورٹی ہمارے ہاں ایسی نہیں ہے, لیکن آپ اگر سروے کرو تو پتہ نہیں. گوروں نے تو حل تلاش کیا, بوڑھا ماں باپ ہے, مارنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, گورنمنٹ خود ہی پالے گی. تو آپ نے میرے بھائی کیا کرنا ہے, بوڑھے ماں باپ کو بوجھ بولو نا نہیں سمجھنا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے پاس جنت کمانے کا بہترین آپشن, کیونکہ مرنے تو سب نے جانا ہے یار, تو یہی بہترین ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ چند باتیں جس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اگر ہم عمل کریں گے اس کا مطلب ہم مانتے ہیں کہ خربوزہ خود پیدا نہیں ہوتا, اس کو کسی نے ہمارے لیے بنایا. جب خربوزے کھایا کرے نا, میں خربوزے کی مثال اس لیے نہیں دیتا کہ میں خربوزے شوق سے کھاتا ہوں. خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, آلو بولو ٹماٹر بولو مزہ نہیں آتا. جو خربوزے بولنے میں مزہ ہے نا, کچھ چیزوں میں پروننسیشن بڑی مزے کی ہوتی ہے, تو خربوزہ بولنے میں مزہ بہت آتا ہے, اس لیے مثال میں خربوزے کی دے رہا ہوتا ہوں. اور دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے نا, ایسے پھول کا کپا ہو جاتا ہے, پھر کاٹو تو پھر وہ اتنے سارے بیج نکلتے ہیں اس میں. تو کوئی بھی چیز کھاؤ تو سوچو بھائی یہ کس نے دی ہے, اللہ نے دی ہے. تو ہمیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا, 5 منٹ آپ کے پاس ہیں سوالات کے لیے, کیونکہ ٹائم بہت لمبا بیان آج میں نے کھینچ لیا ہے. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو, کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں سوال. جی جناب. وعلیکم. جی
ہاں یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا یورپ سے سفر ہوا. بہت سے ہمارے نوجوان یورپ جانا چاہتے ہیں جاب کے لیے, وہاں اسٹے کرنے کے لیے, تو آپ کا ان کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ بھائی ہمارے ساتھ آصف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہم, بلکہ ان کے ساتھ میں یا میرے ساتھ یہ اس میں پھر ہم بحث کریں گے بعد میں بیٹھ کر, یورپ گئے تھے. تو یہ تو کاروباری آدمی ہیں, یہ آپ کو زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں. میرا خیال ہے ان کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں 1-1.5 لاکھ روپے کما رہا ہے اس کو باہر جانے کی بالکل بھی ضرورت, بولو نا, نہیں. جو 1-1.5 لاکھ سے کم ہے تو کوشش کرے یہیں 1-1.5 لاکھ ہو جائیں. نہیں ہو رہے, بالکل ہی گیس بجلی کا بل ہی ادا نہیں ہو رہا, تو مرنے سے بہتر ہے کہیں اور نکل جائے بھائی, تو وہاں جا کے مر, ٹھیک ہے نا. یہاں قبرستانوں میں جگہ, پاپوش کا قبرستان دیکھا آپ نے؟ ایک ایک قبر سے پتہ نہیں قیامت کے دن کتنے مردے اٹھیں گے. فرشتے کہیں گے کہ اب انسانیت کی آدھی آبادی تو یہیں سے پوری ہو گئی ہے, تو مردے کے اوپر مردہ, پھر وہ گورکن یہ تھوڑا سائڈ پہ لگا کے دوسرا مردہ, پرانا والا اس سائڈ پہ کیا, کچھ کے گردے بیچ دیے, کچھ کے گھٹنے بیچ دیے, کچھ کے یہ بیچ دیا, بیچ باچ کے پورا مردہ بھی ایک قبر میں نہیں ہے. ایک مردہ ہے, گردے اس کے ساتھ ٹچ ہوئے ہوئے کسی اور مردے کے. عجیب سا پاپوش کے قبرستان میں حساب. بھائی گورنمنٹ کچھ زمین تو دے لوگوں کو مردے دفنانے کے لیے یار, اتنی بھی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. تو کیا یار ملک کا حشر ہے. تو اس لیے 1-1.5 لاکھ اگر کوئی کما رہا ہے تو نہ جائے, کیونکہ یہاں 1 لاکھ میں برکت بہت ہوگی, سمجھتے ہو. 1 لاکھ میں 50,000 بھی ایک کنوارے چھڑے چھاٹ جس کی نئی نئی شادی, اس کے 50,000 میں بھی آڑا ترچا کر کے گزارا ہو جائے گا. مشکل ہی لگ رہا ہے کیونکہ بل آ جاتا ہے, تو یعنی 50,000 کم کہہ دیا میرے خیال ہے میں نے, ہاں لاکھ روپے تک ہو. 50 میں تو کیا کرے گا وہ بیچارہ, بل اتنا 8-10,000 تو فری پھوکٹ کا بل آ رہا ہے, پھر گیس شارٹ ہو رہی ہے مارکیٹ سے. اب روزہ رکھنا ہو کسی نے صبح, تو سحری کے وقت میں گیس ہی نہیں ہے. آج مجھ سے کسی نے پوچھا حضرت میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں تو صبح گیس ہی نہیں, کیا کروں؟ میں نے کہا رات کو پکاؤ. کہہ رہے ہیں رات کو پکا کے صبح کھائیں گے, ٹھنڈا ہو جائے گا, کیسے کھائیں گے؟ تو کتنے مسائل کھڑے ہو گئے. پھر سلنڈر خریدو, تو اب وہ سلنڈر خریدنے کے 50,000 میں پیسے کہاں سے؟ تو جس کی آمدن لاکھ سے کم ہے اور وہ لاکھ تک پہلے کوشش کرے یہیں کسی طرح بڑھائے, نہیں بڑھا سکتا تو پتلی گلی سے نکل جائے وہ, کیونکہ مرے گا قبرستان میں جگہ بولو نہیں ہے. تو وہاں جا کے زندہ رہ لیا تو ٹھیک ہے, مر گیا تو کماؤ. وہاں ان کے پاس اسپیس بہت ہے, سمجھتے ہو, بہت اسپیس ہے ان کے پاس مردے دفنانے کی. لیکن جو لاکھ سے اوپر کما رہا ہے نا, یہ پیسے والا ہے, اس کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب آپ وہاں کماتے ہو تو پھر وہیں کے حساب سے خرچے بھی ہوتے ہیں, وہ بہت مہنگے ہیں. مہنگائی اتنی ہے کہ وہاں لوگ کہتے ہیں جب تک بیوی بھی نہیں کماتی, مرد بھی نہیں کماتا, تو پھر آگے بچوں کے بڑے مسائل ہیں. اسکول میں ہومو سیکشولیٹی سکھائی جا رہی ہے بچوں کو باقاعدہ, تو آپ اپنے بچوں کو کیسے یہ سب چیزیں پڑھاؤ گے بھائی؟ پھر بچہ بڑا ہو کے کہے گا ابو میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے. آپ بولو گے یار تو باتیں کس قسم کی کر رہا ہے؟ وہ کہے گا جس قسم کے اسکولوں میں پڑھایا اس میں یہی باتیں سکھائی گئی ہیں ہم کو. آپ کی بہو آئے گی, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ میری بہو ہے یا میرا بیٹا ان کے ابا کا داماد ہے یا بہو ہے. کچھ عجیب سی کنفیوژن ہے. ایک لاکٹ سے پتہ چلتا ہے. دونوں آدمی ہوتے ہیں, جس کے لاکٹ ہے اس کو انہوں نے بیوی فرض کیا ہوا ہے, کان میں لاکٹ, جس کے نہیں ہے تو وہ آدمی. ایسا عجیب سا سیٹ اپ چل پڑا ہے, اللہ کی پناہ بھائی. تو وہ سیٹ اپ وہاں اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے, تو آپ کیسے یعنی چلو گے؟ تو وہاں تو بیچارے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ہم اسکولوں میں بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے, اسکول بھیجنا بھی ضروری ہے, تو کیا کریں؟ تو میں کیا کہتا, کیا کریں؟ میں کہ صبر کریں اور کیا کریں. ریاست کے اگینسٹ کون جا سکتا ہے؟ پھر حکومت اور ہی کچھ نہ کر دے. تو یہ ہے حساب کتاب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہو میل ہو ٹھیک ہے, اور وغیرہ وغیرہ, تو پھر دیکھ لیں. لیکن بہرحال کچھ فائدے بھی ہیں وہاں پہ. تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, یہ آپ خود فیصلہ کریں جانے کہ نہیں جانا. جناب جی دیکھیں, یہ صرف یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے, میں سوال سے دہراتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں پھر سوال نہیں آتا, کہ حنفی اسکول آف تھاٹ میں عورت سجدہ کرے گی سمٹ کے, تو صرف سجدہ ہے یا رکوع بھی سمٹ کے, یا وہ مردوں کی طرح رکوع کرے گی؟ تو یہ صرف حنفی میں نہیں ہے, پوری امت کا اجماع ہے یہ, سمجھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہاں تک کہ 150-200 سال پرانے جو اہل حدیث تھے ہندوستان میں, وہ سب کا اجماع اس پر کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی, رکوع میں بھی سمٹے گی, سجدے میں بھی سمٹے گی, قیام میں بھی سمٹے گی. یہ مسئلہ بعد میں پیدا کیا گیا ہے,
سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمہ اللہ بڑے عالم تھے, سلفی مکتب تھے, تو اصل میں حنبلی, لیکن کچھ چیزوں میں انہوں نے خروج کیا. تو یہ ان کا فتویٰ تھا کہ عورت جو ہے نا سمٹ کے نماز نہیں پڑھے گی. وہاں سے یہ فتویٰ پھیلا, پھر ہمارے اہل حدیثوں نے بھی لے لیا. تو یہ پوری امت کا صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے, اجماع سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے سمٹ کے سردہ نہ کرو, اس سے مراد مردوں کو خطاب ہے, عورت خود بخود پردے کا احکام ہے. تو یہ چاروں مکاتب فکر میں ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ امام بخاری نے اپنی کتاب میں ایک تابعیہ کا ذکر کیا ہے جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی ساری کیسی تھیں, وہ سمٹ کے پڑھتی تھیں, عورتوں کی طرح پڑھتی تھیں. ورنہ امام بخاری یہ کہتے ہیں نا کہ یہ مدینہ مکہ میں سب عورتیں مردوں کی طرح ہی پڑھ رہی ہیں, تو ان کو ایک ملی, تو اس کا مطلب باقی ساری سمٹ کے نماز پڑھتی تھیں. ہاں, رکوع بھی ایسے مردوں کی طرح سیدھا ہو کے نہیں, بس جتنا ہلکا سا رکوع کریں گی, تھوڑا سا جھکیں گی, تاکہ جسم سمٹا رہے نا. اس پر میرے کلپ موجود ہیں کافی, اس پہ میں بات کر چکا ہوں اس موضوع پر. جی ہاں جی ہاں, بھائی کا سوال یہ ہے کہ تورات, انجیل, زبور اور یہ سب آسمانی کتابیں تھیں. تو جب یہ آسمانی کتابیں تھیں تو جو ان کو فالو کرتے تھے وہ کہاں جائیں گے, جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ دوسرا, جب یہ آسمانی کتابیں تھیں تو اللہ ایک ہی کتاب نازل کر دیتا, اللہ کو اس کو دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال ہے بھائی کا. دیکھیں, جو اپنے زمانے میں تورات انجیل کو فالو کرتے تھے وہ یقیناً جنت میں جائیں گے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور, ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں گائیڈنس تھی, ہدایت اور روشنی تھی. یحکم بہا النبیون, جو پیغمبر تھے وہ تورات پہ فیصلہ کرتے تھے, والربانیون, اور جو بھی اللہ والے لوگ تھے. تو جب تک تورات اللہ نے نازل کی, پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات ہی کا پابند بنایا, چند احکام چینج کیے انجیل میں, باقی وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی, اس میں چینجنگ تھوڑی بہت ہوئی ہے, زیادہ نہیں تھی. تو ایک سیکنڈ بھائی کا جواب دے دوں نا. تو جب تک وہ کتابیں تھیں تو ان کو فالو کرنے والے ہی برحق تھے. جب قرآن دنیا میں آیا ہے, ایک تو آیا کیوں ہے, اس لیے کہ ان کتابوں میں چینجنگ ہوئی ہے, تحریف ہوئی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ آج بائبل کے بہت سارے نسخے ملتے ہیں آپ کو جو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں, ٹکراؤ ہے ان میں. تورات میں بھی ایسا ہی ہے. تو ان کتابوں کی حفاظت نہیں ہوئی, ان مذہبوں کی حفاظت, ان کی تعلیمات کو ان کو لوگوں نے بھلا دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی جدید پیغمبر بھیجتے ہیں نا, اسی وقت بھیجتے ہیں جب پچھلے پیغمبر کی تعلیمات ختم ہو جاتی ہیں, تو پھر اللہ جدید پیغمبر کو بھیجتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ ہے, اور اب یہ قرآن تحریف نہیں ہو سکے گی, اور قیامت تک یہ دین محفوظ رہے گا. یہ سب چیزوں کے اللہ نے وعدے کیے, اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اللہ کے وعدے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ورنہ اتنا لمبا کوئی مذہب چلا نہیں ہے. تو جب اسلام دنیا میں آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ گئے, قرآن آیا, اور میں نے جو بیان میں شروع میں آیت پڑھی تھی اس میں یہی ہے کہ اللہ نے اس قرآن میں کہہ دیا کہ اب اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو فالو کرے گا آخرت میں خسارے میں ہوگا. یہ اللہ نے اعلان کر دیا. اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اسی تورات ہی کی حفاظت کر لیتا اور اس کو چینج ہونے سے بچا لیتا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے نا, احکام بھی بدلتے ہیں. تورات کے احکام اس زمانے کے لحاظ سے سوٹیبل تھے. جب زمانہ چینج ہو گیا, بدل گیا, تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی دوسرے بھیجے اور احکام بھی چینج کیے. بائبل میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات سے چینج ہیں, پھر قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جو تورات اور انجیل سے چینج ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آخری پیغمبر اللہ نے بھیجا تو احکامات میں ایسی تبدیلی کی ہے جو قیامت تک کے لیے چل سکے. مثال کے طور پر ایک مثال دے دیتا ہوں. تورات اور انجیل میں شادیوں پر کوئی پابندی نہیں, 4000 بیویاں بھی رکھ سکتے ہیں. اس زمانے میں یہ چل سکتا تھا, لیکن اسلام نے آ کے 4 میں باؤنڈ کر دیا کہ 4 سے زیادہ کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اب قیامت تک کے لیے جب ایک قانون سازی ہو رہی ہے نا, تو اس میں ایسا ضابطہ ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہوتی تو کروڑ پتی لوگ 400 بیویاں رکھ لیتے, اور میرے اور آپ جیسے غریبوں کے حصے میں ایک بھی بولو نا نہیں آتی. تو اسلام نے محدود کیا نا. تو یہ چینجنگ ضروری تھی, اس زمانے میں ضروری نہیں تھی. تو اس طرح کے بہت سارے حکام ہیں جو اللہ نے چینج کیے. طلاق کے حکام, وراثت کے حکام, نمازیں 5 فرض کر دی, پہلے کم تھیں.
تو یہ زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چینجنگ کیا, لیکن اس میں بتا دیا کہ اب اس میں چینجنگ نہیں ہوئی, قیامت تک چلے گا. اور 1400 سال کے میں کتنی سائنسی ترقی ہوئی, عروج و زوال ہوا, اب تک چل رہا ہے وہ, تو اب تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا قیامت میں میرا خیال ہے. جی جناب, یہ بھائی کچھ پوچھ رہے تھے. بہترین بات کی آپ نے, یہ پورا بیان میرا اسی پر تھا. کہہ رہے ہیں لبرلزم بہت پھیل رہا ہے, لوگوں نے اب حقوق العباد کو زیادہ فوکس کیا ہے, حقوق اللہ کو سائڈ پہ لگا دیا. بالکل بات, یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, یہ ایک بات کرتے ہیں, کہتے ہیں انسانیت پہلے ہے, مذہب بعد میں. یہ نعرہ دیکھنے میں بڑا اچھا ہے, اصل میں اس نعرے کے پیچھے پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ بعد میں ہے, مخلوق کا آپس کا رشتہ پہلے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے بہن بھائیوں کے حقوق ایک دوسرے پر پہلے ہے, ابا اماں کے بعد میں جو پیدائش کا ذریعہ بنے. تو خدا کو اتنے خوبصورت طریقے سے بیچ سے نکالا گیا مذہب کا لیبل لگا کے کہ مذہب تو بعد میں, پہلے تو انسان ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, مذہب پہلے ہے, خدا. مذہب کا نام مطلب کیا ہے؟ خدا کے حقوق. تو خدا پہلے ہے, وہ تھا تو اس نے پیدا کیا نا ہمیں اپنے ارادے سے. تو اس لیے خالق مخلوق کا رشتہ پہلے ہے اور مخلوق کا آپس میں بعد میں. اور آپ اس کانسیپٹ کو مانتے ہو تو مخلوق کے حقوق زیادہ اچھے طریقے سے ادا کرتے ہو آپ. یہ لبرل لوگ جو مخلوق اور حقوق العباد کی بات کرتے ہیں نا, لبرلزم میں جو جتنا آگے ابا اماں کے ساتھ اتنا ہی بدسلوکی کر رہا ہے وہ, اور جو جتنا مذہبی ہوگا ابا اماں کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرے گا وہ. تو حقوق العباد تو مذہبی لوگ زکاتیں کون نکالتا ہے؟ لبرل لوگ نکالتے ہیں, مذہبی لوگ نکالتے ہیں. قربانی پہ کروڑوں روپے کے جانور ذبح کر کے اتنا غریبوں کو مذہبی لبرل لوگ کھلاتے ہیں, مذہبی لوگ کھلاتے ہیں. آخر میں ایک مثال ایسی دوں گا جو بڑی خاندانی. عورت کے حقوق لبرل لوگ زیادہ ادا کرتے ہیں یا مذہبی لوگ؟ نہیں یقین آتا آپ آ جاؤ ہم سے کبھی چھاؤں میں ملو, آ کے ہم بتائیں گے ہم کتنا خرچہ کر رہے ہیں بیگمات کو اور بچوں کو رکھ کے. مذہبی آدمی کہے گا عورت نہیں کمائے گی, مرد کما کے بیوی کو کھلائے گا, اس کے بچوں کو بھی کھلائے گا, گیس بجلی کا بل بھی دے گا, بچوں کے اسکول کی فیسیں بھی ادا کرے گا, اس کی ڈلیوری کا خرچہ بھی, بچوں کی پھر شادیوں کی ٹینشن, بچوں کی ایجوکیشن, ساری ٹینشنیں کس پہ ڈال دیں مذہبی لوگوں نے؟ مرد پہ ڈال دیں. لبرل لوگوں نے کہا کہ گرل فرینڈ بھی چائے اپنے خرچے پہ پیے گی, بیوی تو دور کی بات, اور بوائے فرینڈ بھی اپنے خرچے پہ. آپ جاؤ جو ذرا زیادہ آپ, یہ تو غریب قسم کے لبرل ہیں ہمارے ہاں, جو گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ چائے بھی, غریبوں والی گرل فرینڈیں ہیں. وہ ایک آدمی ہوٹل پہ گیا گرل فرینڈ کو لے کے, کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. اس نے کہا دوسری کس کے لیے؟ کہہ رہے گرل فرینڈ کے لیے, ایک میرے لیے. تو ہوٹل والے نے کہا کمبخت جب تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ رکھی کیوں ہے؟ کہہ رہا غریب ہو کے نہیں رکھی, رکھ کے غریب ہوا ہوں. ساری دولت پی گئی ہے وہ. تو یہ تو غریبوں کی گرل فرینڈ ہیں جن میں 500 روپے کا بیلنس ڈال دیا 1000 کا. یہ غریبوں کا کام ہے. جو مالدار گرل فرینڈ ایسے نہیں, وہ چھچور بنا ہے. یہ مالداروں کی جو گرل فرینڈ جو لبرلزم میں بہت آگے, ان کی گرل فرینڈ اپنا خرچہ کر, بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تجھے میں اچھا لگتا ہوں تو یہ تیرا ہیڈ ایک ہے, یہ میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. تو اگر مجھے تو اچھی لگ رہی ہے تو تجھے بھی تو میں ہی اچھا لگ رہا ہوں نا, تو اپنا خرچہ کرے گی. میں جب تجھ سے بات کروں گا اپنے 1000 کا بیلنس میں ڈالوں گا, جب تو نے بات کرنی تو اپنے موبائل میں تو خود بیلنس ڈالے گی. تو حقوق کا لیبل تو بڑا لگا ہوا ہے, لیکن حقوق مارکیٹ سے شارٹ ہیں. حقوق مذہبی لوگ ہی ادا کرتے ہیں میرے بھائی. ابا کو مانتے ہیں, اماں کو مانتے ہیں, ٹیچر کو مانتے ہیں, استاذوں کا احترام ہے, بہن بھائیوں کا احترام ہے. بہت سارے حقوق کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو لبرل لوگوں کے ہاں بالکل بھی نہیں ہے. چلو بھائی, جی بہترین بات کی آپ نے. کہہ رہے ہیں عدالتی خلا جب شرن کا لدم ہے, زیادہ تر 100% نہیں, بعض کیسز میں وہ معتبر بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر تو کلعدم ہی ہے. کوئی بھی عورت پہنچ جائے عدالت خلا کی ڈگری پکڑا دیتی ہے اس کو. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ علماء کا متفقہ فتویٰ کیوں شامل نہیں کرتے؟ دیکھیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جب شریعت کورٹ میں تھے, جج تھے, تو اس وقت جتنے شریعت کے خلاف کیسز آئے انہوں نے وہ تبدیل کروا دیے. اب وہ قانونی طور پر ان کی حیثیت نہیں ہے, اب حیثیت ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی. اب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ذمہ داری ہے. مفتی تقی صاحب تو فتویٰ تو دے دیتے ہیں کہ کلعدم ہے, تو اب کورٹ تھوڑی ان کے فتویٰ, کورٹ کا تو ایک پروسیس ہے نا. سب سے پہلے آواز اٹھائے گی اسلامی نظریاتی کونسل,
اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ہم نے بعض دفعہ اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی, یار تم اس پہ آواز اٹھاؤ, لیکن آواز نہیں اٹھا رہی. دوسرا یہ ذمہ داری ہے سیاسی مذہبی تنظیموں کی, جماعت اسلامی کی ذمہ داری ہے اور JUI کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں, سمجھتے ہیں. تو ہمارے ہاں سیاست میں دیکھا جاتا ہے کہ عوام ہم سے کیا چاہتی ہے, عوام جو چاہتی ہے ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اسی پہ عام طور پہ ووٹ ملتے ہیں. تو عام طور پہ, لیکن دونوں تنظیموں میں اچھے لوگ بھی ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں, لیکن کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے میجورٹی یہی ہے کہ بھائی عوام کے مسئلے حل نہیں کرنے, عوام نے جس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے اس کو مسئلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں تاکہ عوام کا ہمارے پاس کراؤڈ آئے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں, ورنہ یہ تو پورا خاندانی نظام ایسا واٹ لگنے والی ہے نا عدالتی کورٹ, ابھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے, ایسی واٹ لگنے والی ہے. آپ کی ایک چیز بیوی تھی وہ بھی آپ کے ہاتھ سے گئی. پہلے مرد کو پتا ہوتا ہے یار جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ میری رہے گی, اب مرد کو پتا ہے کہ یار یہ جتنی یہ کوئی میری ویری نہیں ہے, جب تک یہ رہنا چاہے رہ سکتی ہے, ورنہ پرس اٹھائے عدالت سے کھلا لیا اور وسیم سے شادی کر کے, بھائی وسیم بیٹھے ہو تو معذرت, نکل لی. اب یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو وہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے. یار کیا بھروسہ ہے یار, میں اس پہ خرچ کروں, اس کو پراپرٹی دوں, آج میں نے پراپرٹی دی, پتہ چلا کل یہ پتلی گلی سے کوئی مرد دے گا. ہمارے یہاں تو پورے پورے گھر بیویوں کے نام کر دیتے ہیں. اب نہیں کرے گا وہ, بھائی کل پلاٹ دیا نکل لی وہاں سے, بچے بھی پیدا نہیں کرے گا آدمی, کہے گا یار 2 بچے, کیونکہ خلا کے بعد بچے عورت ہی کو ملتے ہیں, نہ بچوں پر اعتماد رہا کہ بچے بھی کسی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہیں, بیگم بھی, تو پھر مرد کہے گا اپنی جنسی خواہشات پوری کرو, اس کو زیادہ فری کرانے کی کوشش, وہی گرل فرینڈ میں جو ہوتا ہے نا وہی سیٹ اپ ہو جائے گا. یہ بس جتنا مزے اڑا سکتے اڑاؤ, باقی زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو. فیوچر میں اس عدالتی خلا کا یہ رزلٹ نکلنے والا ہے, سمجھتے ہو. چلو بھائی, یار حضرت مفتی تقی صاحب ساری زندگی بہت سے مسائل پہ لڑتے رہے ہیں, اب وہ بیچارے ایجڈ ہو گئے ہیں, ان کو چھوڑ دیں, کچھ ہم بھی تو کریں نا کام. اسلامی نظریاتی کونسل پہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں آپ کہ ہم اس عدالتی خلا کو نہیں مانتے. خدا کی قسم سوشل میڈیا کی اتنی پاور ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے جب یہ LGBT پہ اٹھائی نا آواز, تو جماعت اسلامی کے سینیٹر مجھ سے ملے, قطر میں ملاقات ہوئی, میں بھی کنیکٹڈ فلائٹ سے آ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جب سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی اور پھر لوگوں نے اس کے خلاف, اس سے اسمبلی میں ہلچل مچی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ سوشل میڈیا, وہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے یار, سب چپ چاپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ٹھیک ہے یہ مولویوں کا مسئلہ ہے, تو مولوی بھی آواز نہیں اٹھا رہے. تو آپ بھرپور طریقے سے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ کہ ہم اس عدالتی خلا کو نہیں مانتے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, ہماری بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ داغت کنا. چلو جی, نہیں, دیکھیں تبلیغ والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام محنت قرآن کی, کہ جو جس میں چاہت ہوتی ہے, یا اللہ دیکھتے ہیں نا کہ کون چاہتا ہے تو اس کو ہدایت دیتے ہیں, جو نہیں چاہتا اس کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہیں کہ زبردستی اللہ ہدایت پہ لے آتے ہوں یا زبردستی کسی کو گمراہ کر دیتے ہوں. تو اللہ کی توفیق کا مطلب یہ کہ اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ہدایت کو آسان بنا دیتے ہیں. اچھا بھائی, میرا خیال ہے کافی ہو گیا. کرغزستان سے جماعت آئی ہوئی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں بھائی, آپ کیمرے کے سامنے نہ آیا کرو نا, ادھر ہی نہ کرو, پھر لوگ ڈر جاتے ہیں گنے دیکھ کے. چلیں میں مختصر دعا کر لیں, بہت لمبا بیان ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو
कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।